السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کو نہایت ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانی سنانے جا رہی ہوں، جس کا عنوان ہے کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ناگ گھنے جنگل میں رہتا تھا۔ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے پرندوں کے ننھے بچے، انڈے، چھپکلیاں، مینڈک اور دوسرے چھوٹے جانور کھاتا تھا۔ وہ عموماً رات کے وقت شکار کے لیے نکلتا اور صبح ہوتے ہی واپس اپنے بل میں لوٹ آتا اور پھر سارا دن دبک کر سویا رہتا۔ جوں ہی شام ہوتی تو وہ پھر سے اپنا پیٹ بھرنے نکل کھڑا ہوتا۔ اس معمول سے وہ کافی سست اور موٹا ہو گیا تھا، لیکن اس نے خود کو بدلنے کی ذرا سی کوشش نہیں کی۔ جو وہ موٹا ہوتا چلا گیا، ویسے ویسے اس کا بل چھوٹا پڑنے لگا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ بل کے اندر داخل ہونے میں ناکام رہا۔ اس نے بڑی کوشش کی مگر اس کا بڑا سر بل کے دہانے میں گھس نہ پایا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے سوچا کہ اب نیا ٹھکانہ ڈھونڈنا ہی پڑے گا۔ اسے بہت نیند آ رہی تھی مگر سونے کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں تھی۔ وہ چلتے چلتے جنگل کی نشیبی حصے میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک بڑے درخت کی جڑ میں اسے کافی بڑا سوراخ دکھائی دیا۔ یہ اس کے رہنے کے لیے عمدہ ٹھکانہ ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا۔ قریب پہنچنے پر اس نے دیکھا کہ یہاں تو ڈھیر ساری چیونٹیوں نے قبضہ جما رکھا تھا۔ چیونٹیوں کو وہاں سے نکالنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ناگ نے سوچا کہ وہ اتنا بڑا اور خوفناک جانور ہے، چیونٹیاں یقیناً اس کے روب میں آ جائیں گی۔ وہ بلک آتا ہوا بل کے سامنے پہنچا اور چیخ کر بولا، سنو چیونٹیوں، میں ناگ ہوں۔ پورے جنگل میں میرا حکم چلتا ہے کیونکہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس جگہ کو فوراً چھوڑ دو اور اپنے لیے کوئی نیا ٹھکانہ تلاش کرو۔ ناگ کا خیال تھا کہ اس کے خوف سے چیونٹیاں کانپنے لگے گی اور ہاتھ پاؤں جوڑ کر منت سماجت کرے گی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ چیونٹیاں اس سے لاپرواہ قطار در قطار آ جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ناگ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے چیونٹیوں کو اپنی پنکار سے اڑانا شروع کر دیا۔ چیونٹیاں کچھ دیر ادھر ادھر لڑکتی رہی، پھر انہیں غصہ آ گیا اور وہ جھنڈ کی شکل میں ناگ پر ٹوٹ پڑی۔ ناگ نے ان سے بچنے کے لیے کوشش کی مگر موٹاپے کے باعث وہ اپنے جسم کو زیادہ تیز حرکت نہ دے سکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چیونٹیاں اس کے جسم پر چڑھ گئی اور زور زور سے کاٹنے لگی۔ ناگ تکلیف سے تڑپنے لگا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ وہ انہیں جسم سے ہٹا دے مگر وہ ناکام رہا۔ چیونٹیوں نے چند منٹوں میں ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر رکھ دیا۔ ناگ بڑی دردناک موت کا شکار ہوا۔ شام ہونے تک ناگ کا بدن چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں چیونٹیوں کے بل کے اندر جا چکا تھا۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مغرور انسان ہمیشہ حقیر چیز سے اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ کبھی بھی کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے کا چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ خزاں کے گرتے ہوئے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔